بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ رمضان المبارک کے اعمال میں سے 15واں عمل صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے اعمال میں ایک اہم عمل صدقہ و خیرات کی کثرت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یوں تو سال بھر ہی جاری رہتی تھی، لیکن رمضان المبارک میں دیگر اعمال کی طرح آپ کی سخاوت میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ روایات ذیل میں اس کی صراحت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ آپ رمضان میں سخی ہو جاتے تھے، جبکہ حضرت جبرائیل آپ سے ملا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع رسانی میں تیز چلتی ہوا سے بھی زیادہ فیاض اور سخی تھے۔ بخاری 6۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل۔ جب رمضان المبارک داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد کر دیتے اور ہر سائل کو نوازا کرتے تھے۔ شعب الایمان 3357۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل روزوں کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان لتعظیم رمضان، روزوں میں افضل روزہ رمضان کے بعد شعبان کے روزے ہیں جو کہ رمضان کی تعظیم میں رکھے جائیں۔ دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ فی رمضان، وہ صدقہ جو رمضان میں کیا جائے۔ ترمذی 663۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینہ کو غرباء و مساکین اور ناداروں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، شہر المواسات، یعنی رمضان کا مہینہ غریبوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے۔ شعب الایمان 3336۔ صدقہ و خیرات کرنا چونکہ غریبوں کے ساتھ غم گساری کی بہترین شکل ہے، اس لیے اس مہینے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عظیم عبادت میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اس مبارک مہینے کے شہر المواسات ہونے کا تقاضا بھی ہے۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی حکمت۔ علماء کرام نے اس کی بہت سی وجوہات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی، اس لیے کہ اس مہینے میں خود اللہ تبارک و تعالی سخاوت فرماتے ہیں، چنانچہ جنت کے دروازوں کا کھل جانا، جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، شیاطین کا مقید اور پابند سلاسل ہو جانا، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرائض کے برابر ہو جانا، یہ سب حق تعالی جل شانہ کی سخاوت ہی کا مظہر ہے۔ نمبر 2، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعتوں میں نیکیوں کی رغبت اور شوق بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نیکیوں میں سے ایک اہم نیکی صدقہ و خیرات ہے، بس رمضان المبارک میں اس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اور بھی زیادہ پڑتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد و دہش کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگتا تھا۔ 3، رمضان المبارک کی ہر رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جن میں حرص و ہوس کا شائبہ تک نہیں، اور چونکہ صحبت کا لازمی اثر پڑتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ 4، رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم ایسی عظیم اور بابرکت کتاب ہے جس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نفس کا غنا حاصل ہوتا ہے، اور اسی دل کے غنا کی وجہ سے نفس کے اندر سخاوت اور فیاضی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی بھی اس مہینے میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ کشف الباری بتغییر یسیر 1 صفحہ 471۔ نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینہ صدقہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، چنانچہ رمضان کے صدقہ کو افضل صدقہ قرار دیا گیا ہے۔
16واں عمل اعتکاف کرنا۔ اس ماہ مبارک کا ایک بہت قیمتی اور نہایت عظیم عمل اعتکاف کا عمل ہے، جو دراصل ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ سے لو لگا کر بیٹھ جانے اور بیٹھے ہی رہنے کو کہا جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ اعتکاف میں دل کو دنیاوی تمام تعلقات سے فارغ کر کے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور دن رات معتکف اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے چپک کر بیٹھ جاتا ہے۔ مشہور اور جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں، معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی عظیم بادشاہ کی چوکھٹ پر جا پڑے، بس اسی طرح معتکف بھی بزبان حال یہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میری مغفرت کر دی جائے۔ مراقِ الفلاح 268 269۔ احادیث طیبہ میں اعتکاف کے بہت کثرت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل پہلے اعتکاف کے فضائل میں گزری ہے۔